اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا علی الآخرۃ بالصبر علی الطاعۃ والبلاء والصلاۃ خصھا بالذکر لتکررها وعظمها ان اللہ مع الصابرین بالعون۔ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو آخرت پر صبر کے ذریعے سے۔ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو آخرت پر صبر کے ذریعے سے۔ علی الطاعۃ والبلاء، طاعت پر اور مصیبتوں پر، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایمان والوں کو مدد طلب کرنا ہے دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ایمان والوں کو مدد طلب کرنا ہے آخرت کے لیے۔ سمجھا؟ ایمان والوں کی فکر کیا ہوتی ہے؟ آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ آخرت ہی اصل ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان والوں تم مدد طلب کرو کس پر؟ آخرت پر صبر کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے۔ اور صبر کس پر ہونا چاہیے؟ طاعات پر اور مصیبتوں پر۔ صبر کا مطلب آتا ہے حبس النفس، نفس کو روک لینا، نفس کو روک لینا۔ اللہ کی اطاعت پر نفس آمادہ نہیں ہے، نفس کو مجبور کر دینا اطاعت پر، یہ صبر ہے۔ مصیبت اور بلا آ جائے، نفس مانتا نہیں، جزا فضا کرتا ہے، تو آپ نفس کو منوا لیجئے، جزا فضا نہ کیجئے، یہ کیا ہے؟ صبر علی البلا۔ سمجھا؟ اور اسی طرح کیا ہے؟ دل نہیں مانتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کیے ہوا ہے، نفس چاہتا ہے گناہ کرنا، آپ نفس کو کنٹرول کر لیجئے، گناہ نہ کیجئے، ہے نا، گناہ سے اس کو ہٹا دیجئے۔ تو صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ کر کے صبر اختیار کرنا، اور ایک ہے صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا، ہے نا، اور ایک ہے صبر علی المشقہ، مشقت پر کیا ہے؟ صبر کرنا۔ تو چاہے صبر کی وہ کوئی بھی قسم ہو، انسان مصیبت میں پھنس جائے تو بھی صبر کرے، انسان اطاعت اختیار کرے، نفس کو اطاعت میں لگائے، مجبور کر دے، اور انسان کیا ہے؟ مناہی میں سے بچ کر کے صبر اختیار کرے، اس سے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ کیا اترتی ہے؟ اللہ کی مدد ملتی ہے، اور یہ مدد آخرت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو ایمان والو، تم مدد طلب کرو آخرت کے اعتبار سے صبر کر کے طاعت پر اور بلاؤں پر، مصیبتوں پر، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے بھی، نماز کے ذریعے سے بھی۔ خصھا بالذکر لتکررها، نماز کو الگ سے ذکر کیا۔ صبر میں تو طاعت میں داخل تھا، صبر علی الطاعات میں نماز بھی داخل تھا نا۔ جب طاعت میں صبر کرنا تو اس میں نماز طاعت میں سے ایک طاعت تو نماز بھی ہے، تو نماز صبر میں داخل تھا، لیکن الگ سے ذکر کیا۔ کیوں؟ لتکررها، اس لیے کہ نماز بار بار آتی ہے، نماز مقرر ہوتی ہے۔ سمجھا؟ بار بار پڑھنا پڑتا ہے، دن میں 5 بار روزانہ پڑھنا پڑتا ہے، تو نماز چونکہ بار بار آتی ہے تو نماز مقرر ہے، اس لیے الگ سے ذکر کر دیا بطور خاص، ہے نا۔ اور اسی طرح کیا ہے؟ وعظمها، اور نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے، تو نماز کی عظمت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا، ورنہ نماز تو صبر کے مفہوم میں داخل ہی تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ساتھ ہونا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں معیت۔ کیا کہتے ہیں؟ معیت۔ معیت کبھی عام ہوتی ہے، کبھی معیت خاص ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ معیت کبھی عام ہوتی ہے، معیت کیا ہوتی ہے؟ خاص بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے اپنے وسیع قدرت کے اعتبار سے۔ سمجھا؟ تو یہ کیا ہے؟ جنرلائز ہے، کیا ہے؟ یہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے معیت خاصہ جو ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے دیکھیے، بالعون نکال کر کے بتلا دیا
بلون نکال کر کے بتلا دیا کہ اس میت کا تعلق میت بالمدد ہے. کیا ہے یہ؟ میت بالمدد ہے، میت ذاتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہ کسی انسان کے ساتھ چلتا پھرتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ أَرْوَاحُهُمْ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضَرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ لِحَدِيثِ بِذَلِكَ. اور مت کہو ان لوگوں سے جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں. ہم اموات، ہم نکال کر کے بتلا دیا کہ اموات کیا ہے؟ خبر ہے. ہم مبتدا محذوف ہے اور اموات کا رفع خبر کی وجہ سے ہے نا. اور تم مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں. بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. کیا ہے؟ وہ زندہ ہیں. اب ان کی زندگی کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان کی زندگی کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ارواحہم فی حواصل طیور، ان کی روحیں کیا ہے؟ ان کی روحیں کیا ہے؟ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں. تسرح فی الجنت، اور وہ جنت میں چلتی ہیں جہاں چاہتی ہیں. لحدیث بذالک، اس سلسلے کی حدیث موجود ہے. سمجھا؟ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبز پرندوں کی شکل دے دیتا ہے ان کی روحوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنگدان میں رکھ دیتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں اڑ کر کے جاتے ہیں. سمجھا؟ اور جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شہداء کے لیے یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کیا؟ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں. سمجھا؟ تو ایسے شہیدوں کو زندہ، یہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہیں کہا جائے. اور تم مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں. یعنی ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں یا سنگدان میں ہیں اور جنت میں چلتی ہیں جہاں چاہتی ہیں. اس حدیث کی وجہ سے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ مَا هُمْ فِيهِ، لیکن تم کو خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو ان چیزوں کو جو اس میں ہے. سمجھا؟ تم نہیں جانتے ہو اس کی حقیقت کو. ٹھیک ہے؟ تو آیا تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہداء کو لوگ دفن کر دیتے ہیں، شہداء کو لوگ دفن کر دیتے ہیں قبر میں. تو شہداء کی روح جو جنت میں پرندوں کی شکل میں ہے اور جنت کی سیر کر رہی ہے، تو کیا ان شہداء کی روحوں کا اس کے جسد سے جو جسم دفن کیا گیا ہے اس جسم سے کوئی تعلق رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ تو ہاں، تعلق رہتا ہے. سمجھا؟ کیا ہے؟ تعلق رہتا ہے. اور اس تعلق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شہداء کی جسم کو بدن کی مٹی، شہداء کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے. شہداء کا جسم کئی سال کے بعد بھی اگر قبروں سے نکالا جاتا ہے تو وہ اسی طرح رہتے ہیں، ہے نا. تو شہداء کی روح جو جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں گھوم رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ کنیکشن عالم کس سے؟ عالم برزخ. عالم برزخ کا معاملہ ہے نا. تو عالم برزخ سے اس کا کچھ نہ کنیکشن جسد خاکی کے ساتھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے شہداء کے بدن میں مٹی لگتی نہیں ہے، مٹی اس کو کھاتی نہیں ہے. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اگر نظر آ جائے کہ شہید کی مٹی کو مٹی نے کھا لیا ہے تب تو کہا جائے گا کہ بھائی اس مٹی کا قصور نہیں بلکہ شہید کی نیت کا فطور تھا، ہے نا. کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہ لڑا ہو اور شہید ہو گیا ہو اور دنیا یہ جانتی ہو کہ ہاں واقعی وہ اللہ کے لیے شہید ہوا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر فطور تھا. اس نیت کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے مٹی نے اس کو اپنا شکار بنایا اور کھایا، ہے نا. ورنہ اگر نیت خالص ہو اللہ کے لیے، اگر شہید لڑے تو اس کے جسد کو مٹی حرام، مٹی پر اس کا جسد حرام ہے، مٹی اس کو کھاتی نہیں ہے. سمجھا؟ ایک بات ہوئی. دیکھیے، اور تم مت کہو ان لوگوں سے جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. ان کی روحیں سبز پرندوں کے سنگدانوں میں ہیں اور جنت میں چلتی ہیں جہاں چاہتی ہیں، لیکن ان کے اس زندگی کا تم کو احساس نہیں ہے، تم کو شعور نہیں ہے. اب شہداء کی جو حیات ہے، یہاں پر کیا ہے؟ حیات شہداء کی بحث ہے نا.
شہداء جو زندہ ہیں، اللہ نے کہا کہ زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، مردہ نہیں ہیں، جب وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ تو وہ زندہ اس طرح نہیں ہے جس طرح عام لوگ زندہ ہیں، سمجھا؟ اب ایسا نہیں ہے کہ شہداء کے میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ زندہ ہے قبر میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب شہداء کی بیوی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کہ اس کا شوہر زندہ ہے، سمجھا؟ یہ نہیں، زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی زندگی اپنے ما لہو ما علیہا اور اپنے تمام احکام کے ساتھ شہیدوں کے لیے بھی ثابت ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے، سمجھا؟ زندگی ما لہو ما علیہا، اپنے تمام احکام کے ساتھ جس طرح زندوں کے احکام ہیں وہی شہیدوں پر بھی لاگو کیے جائیں، یہ زندگی مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبز پرندوں کی شکل میں دے دیتا ہے، اور وہ سبز پرندے اڑتے رہتے ہیں اور ان کی روحوں کا ان کے جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، جو اللہ بہتر جانتا ہے کتنا تعلق ہے، کس نوعیت کا ہے، سمجھا؟ آگے دیکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو آزمائیں گے دشمنوں سے کچھ خوف دے کر اور قحط سالی کی بھوکمری کا اور بھوک دے کر، یعنی قحط سالی دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ بِالْهِلَاكِ، اور مالوں کو ہلاک کر کے، کمی کر کے، اور مالوں کو ہلاکت کے ذریعے سے کمی کر کے، والانفس، اور جانوں کو قتل اور بیماریوں اور موت کے ذریعے سے کم کر کے، والثمرات بالجوائع، اور پھلوں میں بیماریوں کے ذریعے کمی کر کے، بالجوائع کا مطلب بیماری، تو پھلوں میں کبھی بیماری ہو جائے گی، پھل کم آئیں گے، امواتیں آ جائیں گی، جیسے کہ آج کل کرونا آ گیا، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے، ہے نا؟ انسانی آبادی گھٹ گئی کہ نہیں؟ اور اسی طرح کیا ہے، کبھی بیماری بھیج دے گا، کبھی کیا ہے موت آ جائے گی، کبھی قتل کیے جائیں گے انسان، تو اللہ تبارک، اور کبھی مالوں میں کمی کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے نا؟ آگے دیکھیے، اَيْ لَنُخْبِرَنَّكُمْ لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ، ہم تم کو آزماتے ہیں، فَنَنْظُرُ أَتَصْبِرُونَ أَمْ لَا، تو ہم دیکھ لیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو یا صبر نہیں کرتے ہو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ عَلَى الْبَلَاءِ بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں جنت کی۔ هُمُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہی وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں آخرت میں، لہذا وہ ہمیں بدلہ دے گا ہمارے عمل کا۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی من استرجع عند المصیبت، جو کوئی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت میں اس کو اجر دے گا، وَأَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بھلائی پیدا کر دے گا، خیر پیدا کر دے گا، ہے نا؟ وَفِيهِ، اور حدیث میں کہ یہ بھی ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان مصباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم طفیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ایک مرتبہ بجھ گیا، فاسترجع، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فقالت عائشہ، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، انما ھذا مصباح، یا رسول اللہ یہ تو چراغ ہے، اس پر انا للہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال کا مطلب یہ تو چراغ ہے، اس پر انا للہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل ما ساء المؤمن فهو مصیبت، کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے، اور ہم کو کہا گیا ہے مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا، لہذا چراغ کا بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے نا؟ اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد فی مراسیلہ، ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے اپنے مراسیل میں۔ امام ابو داؤد، جو ابو داؤد شریف کتاب ہے، تو ان کی کتاب جو دورے میں پڑھائی ہوتی ہے وہ مسند ہے، کیا ہے وہ؟ اور ایک کتاب ان کی ہے مراسیل کے نام سے، تو مراسیل میں امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اس مراسیل میں امام ابو داؤد نے عام طور پر مرسل روایت کو ذکر کیا ہے یا موقوف روایت کو، مرسل روایت کو یا موقوف روایت کو ذکر کیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہیں، ورحمت اور نعمت ہیں، اولئک هم المہتدون الی الصواب، اور یہی لوگ راستے کی طرف ہدایت یافتہ ہیں، راستے کی طرف
درستگی کی طرف ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ؟ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں مصیبت کے وقت میں اور صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، اور کیا ہے نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اوپر جو اوصاف مذکور ہوئے ہیں نا، یہی لوگ راستی کے طریقے پر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح اثم علیہ ان یطوف بہما۔ ان الصفا والمروہ، بلا شبہ صفا اور مروہ نکالا عبارت جبالان بمکہ، مکہ کے دو پہاڑ کا نام ہے صفا اور مروہ۔ بلا شبہ مکہ کے دونوں پہاڑ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ سمجھا؟ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ ای اعلام و دین ہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام میں سے ہیں۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے، کیا ہے؟ کس کی جمع ہے؟ شاعر شاعرہ کی جمع، یعنی صفا اور مروہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام اس پر بھی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں احکام؟ فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، ای تلبس بالحج اب العمرۃ، یعنی حج اور عمرے کا احرام باندھے۔ اصلہما القصد والزیارت، حج یا حجو کا اصلی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا اور زیارت کرنا ہے نا۔ تو اگر کوئی آدمی حج کی نیت کرتا ہے تو حج کی نیت کرنا یا حج کا قصد کرنے سے صفا مروہ پر جانا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ جو آدمی حج کا ارادہ کر لیا اور حج کا احرام باندھ لیا تو اب اس کے لیے صفا اور مروہ پر جانا ہوگا، ہے نا۔ اگر احرام نہیں باندھتا ہے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے نا۔ تو بغیر احرام کے صحیح نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے عبارت نکال دیا تلبس بالحج اب العمرۃ، جو عمرہ یا حج کا احرام باندھ رہا۔ صرف حجہ کافی نہیں ہے، حجہ کے معنی ارادہ کرنا ہے، تو ارادہ کرنے سے صفا مروہ کی صحیح لازم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو آدمی احرام باندھ لے گا اور حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے، تو اس پر صفا اور مروہ کی صحیح کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے۔ فلا جناح اثم علیہ ان یطوف، چنانچہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ طواف کرے، کس کا؟ صفا اور مروہ کا۔ یطوف فیہ ادغام الطاء فی الاصل بالطاء، اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں طا میں، سمجھا؟ کیا ہے؟ تا کا ادغام ہے اصل میں طا میں، سمجھا؟ یا کیا ہے؟ یطوف ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ تا جو ہے نا، تا میں ادغام کر دیا گیا ہے، سمجھا؟ یا طوف، کیا تھا؟ یا طوف، پہلے تے تھا پھر اس کے بعد تو تھا، لیکن تے کو تو سے بدل دیا اور پھر ادغام کر دیا، کیا ہو گیا؟ یا طوف، کیا تھا؟ یا طوف، پہلے تے پھر تو، تے کو تو سے بدلا اور پھر تو کو تو میں ادغام کر دیا، ما قبل سے جوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ یا طوف۔ بِأَن يَسْعَىٰ بَيْنَهُمَا سَبْعًا، بئیں طور کے سعی کرے ان دونوں کے درمیان 7 مرتبہ، یعنی جو کوئی حج اور عمرے کا احرام باندھے گا تو اس پر صفا اور مروہ کی صحیح کرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی صفا مروہ کی صحیح تو ہوتی ہی ہے، سمجھا؟ پھر یہ کوئی حرج نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نزلت لما کرہ المسلمون ذالک، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور حج کریں گے، ہم اسی پہاڑ پر جائیں گے صفا پر اور اسی مروہ پر جہاں بت رکھے ہوئے ہیں، اور کفار اس بت کو چومتے ہیں، اس بت کا طواف کرتے ہیں، وہاں ہم جائیں گے صحیح کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کے دل میں کراہت ہوئی تھی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیہ، تم پر کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ پر تم جاؤ صحیح کرو، ہے نا، تمہارا اپنا کام ہے۔ اس لیے کہ ہاں یہ آیت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا تھا، اس لیے کہ جاہلیت والے طواف کرتے تھے ان دونوں کا، اور ان دونوں پہاڑوں پر 2 بت تھے جن کو یہ پوچھتے تھے، مسا کرتے تھے، جن کو یہ ہاتھ لگاتے تھے۔ علی بن عباس اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان السعی غیر فرض لما افادہ رفع الاثم من التخیر، ابن عباس سے مروی ہے کہ سعی فرض نہیں ہے اس لیے کہ رفع اسم سے یہی مستفاد ہو رہا ہے، رفع اسم سے یہی مراد تخیر مستفاد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا جناح اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے، تو صفا مروہ کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صحیح نہیں کرتا ہے تو بدرجہ اولا کوئی گناہ نہیں ہوگا،
تو گویا کہ اس آیت میں لا جناح علیہ میں اختیار دیا گیا انسان کو کہ اگر چاہے تو صفا مروہ کی سعی کرے اور اگر چاہے تو صفا مروہ کی سعی کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا لا جناح علیہ ان یطوف، کہ صفا مروہ پر جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے تو نہ جانے میں بدرجہ والا کوئی گناہ نہیں ہوگا، سمجھا؟ تو رفع اسم کیا، یعنی گناہ کو اٹھا دیا، گناہ کو اٹھا دیا۔ تو گناہ کو اٹھانا، گناہ نہ ہونا، یہ علامت ہے کہ صفا مروہ پر جانا یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ اضطرار نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقال الشافعی وغیرہ، سمجھا؟ امام مالک اور احمد وغیرہ، امام شافعی اور احمد وغیرہ نے فرمایا کہ رکن ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا کیا ہے؟ یہ رکن ہے۔ وبین صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہ بقولی ان اللہ کتب علیکم السعی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجوب کو بیان کیا ہے اپنے قول ان اللہ کتب علیکم السعی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو فرض کیا ہے۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ سعی کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے۔ کیا ہے یہ؟ یا تو فرض ہے یا سعی کیا ہے؟ لازم ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے۔ وقال ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم سعی میں آغاز کرو اسی سے جس سے اللہ نے آغاز کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ، صفا پہلے اور مروہ بعد میں، لہذا جب صحیح کرے گا تو پہلے صفا پر جائے گا پھر مروہ پر جائے گا۔ یعنی الصفا یعنی صفا، رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی اختیاری خیر کرے گا، اختیاری بھلائی کرے گا، سمجھا؟ یعنی ایسا کام کرے گا جو اس پر لازم ہو، اس کو کہا جاتا ہے تطوع، کیا کہا جائے گا؟ نفل کو تطوع اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفل انسان پر لازم نہیں ہے، سمجھا؟ تو یہ توبہ کا مطلب کیا ہوا کہ جو کوئی اپنے اختیار سے کوئی نیکی کرے گا جو اس پر لازم نہ ہو، ہے نا، نفلی نیکی، کیا ہے؟ نفلی عبادت۔ ومن کا ہے ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نفلی خیر کرے گا، اختیاری طور پر خیر کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اختیاری خیر کا بھی قدردان ہے، اس پر ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے۔ ہاں، ای کا اختیاری خیر کیوں کو نکالا کیسے؟ ای فعل ما لم یجب علیہ من الطواف وغیرہ، یعنی کوئی ایسا خیر کرے گا جو اس پر لازم نہ ہو، طواف وغیرہ، ہے نا۔ تو جو کوئی ایسا کام کرے گا جو اس پر لازم نہیں، ایسی نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو بھی قبول کرے گا، اس پر بدلہ دے گا۔ اب لفظی بحث دیکھیے، ومن تطوع ہے نا، اب اس کی قرأت کا ہے وفی قراءۃ بالتحتانیۃ، اور ایک قرأت کے مطابق تحتانیہ کے ساتھ ہے، یعنی تطوع کے بجائے یا نیچے، کیا ہے؟ یا ہے نیچے۔ ومن یطوع ہے نا، وتشدید الطاء، اور تا کے تشدید کے ساتھ ہے، سمجھا؟ یطوع مجزومن، مجزوم ہونے کی حالت میں، سمجھا؟ یطوع کیا ہے؟ یطوع کیا ہے؟ تحتانیہ، تو تے کو یہ سے بدل دیجئے، کیا کہا؟ ایک قرأت میں تحتانیہ کے ساتھ ہے، فوقانیہ لکھیں گے تا کو اور تحتانیہ یا کو، تو تحتانیہ کے ساتھ ہے مطلب تا کو یا سے بدل دیں گے تو یا آ گیا، تشدید الطا، تا کو مشدد کریں گے تو یا تا میں مل گیا، یطا کیا ہوا؟ یطا مجزومن، اور جزم بھی دینا ہے، سمجھا؟ تو یطوع کیا ہو جائے گا؟ عین پر جزم آ جائے گا نا، یطوع، سمجھا؟ وفیہ ادغام الطاء فیہ، اور اس میں تا کا بھی ادغام ہے، اور اس میں کیا ہے؟ مجزومن، وفیہ ادغام الطاء فیہا، اور اس میں تا کا بھی ادغام ہے اس میں، سمجھا؟ یعنی تطوع کیا ہے؟ تطوع یعنی جزم کی حالت میں یا کا تا میں ادغام، اور جزم کی حالت میں تا کا تا میں ادغام، ہے نا۔ تطوع اور یطوع، تطوع اور یطوع، یہ دونوں قرأت ہے۔ بات ختم ہوئی۔ نزل فی الیہود، اور یہ آیت نازل ہوئی یہود کے سلسلے میں، اگلی آیت ان الذین یکتمون الناس
ما انزل اللہ ان الذین یکتمون الناس ما انزلنا من البینات والہدی کآیات الرجم ونات محمد من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب ای التوراۃ اولئک یلعنهم اللہ یبعدهم من رحمتہ ویلعنهم اللاعنون الملائکۃ والمؤمنون او کل شیء بالدعاء علیہم باللعنۃ. بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں لوگوں سے اس چیز کو، یکتمون کا الناس مفعول ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ یعنی وہ یہودی جو لوگوں سے چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی بینات اور ہدایت کی باتیں. بینات اور ہدایت کی باتیں، بینات سے مراد آیات رجم. سمجھا کہ یہودیوں کے یہاں بھی زنا کی سزا کیا تھی؟ رجم تھی، سنسار کرنا. یہ ان کے یہاں بھی لکھا ہوا تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر غریب کوئی زنا کرتا تھا تو اس پر اللہ کا حکم نافذ کرتے تھے، اور کوئی امیر اگر زنا کرتا تھا تو اس کا بال داڑھی کاٹ کر کے گھما دیا کرتے تھے، ہے نا، کالی گولی لگا کر کے. ٹھیک ہے، تو امیر کے لیے الگ حکم تھا اور غریب کے لیے الگ حکم تھا. حالانکہ شادی شدہ کے لیے ان کے یہاں بھی سنسار کا تھا، لیکن وہ لوگ اس کو چھپا لیا کرتے تھے. ونات محمد، اور ہدایت کی بات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان کی حلیہ، آپ کے متعلق پیشن گوئیوں کو یہ چھپا لیا کرتے تھے. تو بلا شبہ جو لوگ چھپاتے ہیں لوگوں سے ان بینات کو اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی آیت رجم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو، بعد اس کے کہ ہم اس کو بیان کر چکے لوگوں کے لیے کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر، اولئک یلعنهم اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راندہ درگاہ ہونا، رحمت سے دور کر دینا. لعنت کا مطلب رحمت سے دور کر دینا. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. اللَّاعِنُونَ سے مراد کون لوگ ہیں؟ الملائکۃ، فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں. والمؤمنون، اور مومنین لعنت کرتے ہیں. او کل شیء بالدعاء علیہم باللعنۃ، یا ہر چیز اس پر لعنت کی بد دعا کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز. سمجھا؟ یعنی کن پر؟ ان یہودیوں پر جو حضور کی صفات کو اور آیت رجم کو چھپاتے ہیں اور لوگوں سے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کرتے. الا الذين تابوا ورجعوا عن ذلك واصلحوا عملهم وبينوا ما كتموه فاولئك اتوب عليهم اقبل توبتهم وانا التواب الرحيم بالمؤمنين، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا یعنی رجوع کر لیے اس سے. کس سے؟ اس عمل سے کہ حضور کی صفات کو جو چھپا رہے تھے اب چھپانا بند کر دیا ہے نا، اب لوگوں سے بیان کر رہے ہیں. یا جو رجم کی آیات تھی اور اس کو چھپا رہے تھے اب چھپا نہیں ہے بلکہ لوگوں سے بیان کر رہے ہیں. تو جیل بلا شبہ مگر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا یعنی اس سے رجوع کیا اور اپنے عمل کو درست کر لیا اور بیان کیا اس چیز کو جس کو انہوں نے چھپایا تھا، یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں وانا التواب الرحیم، میں خوب توبہ قبول کرنے والا اور مومنوں پر مہربان ہوں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين. بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. ہم مستحقو ذلك فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں دنیا اور آخرت کے اندر. والناس قیل عام وقیل المؤمنون، اور لوگ کا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عام ہے، عام لوگوں اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مومنین ہے نا. تو لعنت اللہ والملائکۃ ہے نا کہ فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت. تو لوگوں سے مراد بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جنرل لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی کیا ہے، خاص لوگ ہیں یعنی مومنین لوگ ہیں کہ مومنین کی لعنت ہے کس پر؟ ان لوگوں پر کہ کیا ہے جو کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. خالد کہاں کیا؟ وقیل المؤمنون، وقیل المؤمنون خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی اس لعنت میں یعنی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو کہ لعنت کا مدلول ہے. کیا ہے وہ؟ المدلول بہا علیہا، جو کہ لعنت کا مدلول ہے. تو لعنت جو بھی ہوگی لعنت ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، ہے نا. تو لعنت والوں کے لیے ملزوم کیا ہے، لازم کیا ہے؟ جہنم ہے. کیا ہے؟ جہنم ہے. لا يخفف عنهم العذاب طرفۃ عین، کہ ان سے عذاب کو تخفیف نہ کیا جائے گا پلک جھپکنے کے برابر. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. یمہلون لتوبۃ، توبہ کرنے کی یا معذرت کرنے کی کوئی مہلت نہیں ملے گی قیامت میں.
ونزل لما قالوا صف لنا ربک، اور یہ آیت نازل ہوئی جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ بیان کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار کے بارے میں، اپنے پروردگار کے بارے میں، یعنی اپنے پروردگار کے اوصاف بیان کیجیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی تمہاری عبادت کا جو مستحق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لا نظیر لہ فی ذاتہ ولا صفاتہ، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں۔ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا علی الآخرۃ بالصبر علی الطاعۃ والبلاء والصلاۃ خصھا بالذکر لتکررھا وعظمھا، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو آخرت پر صبر کے ذریعے سے، طاعت پر اور مصیبتوں پر، اور نماز کے ذریعے سے، اور نماز کو بطور خاص ذکر کیا نماز کے مقرر ہونے کی وجہ سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے۔ ان اللہ مع الصابرین بالعون، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مدد کے ذریعے سے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم مت کہو ان لوگوں سے جو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، ہم اموات بل هم احیاء ارواحهم في حواسر طیور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحدیث بذلك، تم مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، سنگناموں میں ہیں، اور جنت میں جاتی چلتی ہیں جہاں جاتی ہیں۔ اس سلسلے کی حدیث کی وجہ سے، اس مضمون کی حدیث کی وجہ سے، یعنی اس مضمون کی حدیث موجود ہے نا۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ مَا هُمْ فِيهِمْ، اور تم کو احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو، سمجھا ان چیزوں کو جو اس میں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، چاہے اس حقیقت کو تم نہیں جانتے ہو، ان کے زندگی کی حقیقت کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ للعدو والجوع القحط ونقص من الاموال بالهلاك والانفس بالقتل والامراض والموت والثمرات بالجواع لنختبرنكم فننظر اتصبرون ام لا وبشر الصابرين على البلاء بالجنة، اور ہم تم کو آزمائیں گے دشمن کے خوف کے میں سے کچھ، دشمن سے کچھ خوف دلا کر کے، والجوع اور قحط سالی کے ذریعے سے، اور مالوں کو ہلاک کر کے، مالوں کو ہلاکت کے ذریعے کم کر کے، اور جانوں کو قتل اور بیماری اور موت کے ذریعے سے کم کر کے، اور پھلوں کو بیماریوں کے ذریعے سے کم کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، پھر ہم دیکھ لیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ اور وبشر الصابرین علی البلاء بالجنہ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے جنت کی۔ هم الذین اذا اصابتهم مصیبہ بلاء قالوا انا للہ ملکا وعبیدا یفعل بنا ما یشاء وانا الیہ راجعون فی الآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، وہ با اختیار ہے، جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فی الآخرۃ فیجازینا، آخرت کے اندر تو وہ ہمیں بدلہ دے گا۔ فی الحدیث، حدیث میں ہے من استرجع عند المصیبۃ اجرہ اللہ فیہا وخلف علیہ خیرا، وفیہ ان مصباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم طفی فاسترجع فقالت عائشۃ انما هذا مصباح فقال كل ما سأل المؤمن فهو مصیبۃ، رواه ابو داود فی مراسیلہ۔ ہاں، حدیث میں ہے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اللہ اس کو اجر دے گا، اور اس کے بعد بہتری پیدا کر دے گا۔ اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ پڑھا، تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ دیا یقیناً یہ تو چراغ ہے، اس پر انا للہ پڑھنا کیسا؟ تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے، جس کی وجہ سے مومن کو تکلیف پہنچے تو وہ مصیبت ہے، اور مصیبت پر انا للہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے امام داؤد نے اپنے مراسل میں روایت کیا ہے، اولئک علیہم صلوات مغفرۃ من ربہم ورحمہ نعمہ واولئک هم المہتدون الی الصواب، یہی لوگ ہیں ان پر مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے اور نعمتیں ہیں، اور یہی لوگ راستے کی طرف ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ جبلان بمکہ من شعائر اللہ،
اعلام دینہ جمع شعیرہ فمن حج البیت او اعتمر تلبس بالحج او بالعمرۃ وصلهما القصد والزیارۃ فلا جناح اثم علیہ ان یطوف فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء بہما بان یسعى بینہما سبعا۔ بلا شبہ صفا اور مروہ مکہ کے دو پہاڑ ہیں، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یعنی اس کے دین کے احکام میں سے ہیں۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے۔ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، یعنی حج عمرے کا احرام باندھے، اور ان دونوں کا اصل تو قصد اور زیارت ہے، یعنی حج یا حج اور عمرہ کے معنی آئیں گے قصد کرنا اور زیارت کرنا، لہذا کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ طواف کرے۔ اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں طا میں، تا کا ادغام ہے اصل میں طا میں، سمجھا؟ کہ وہ اس پر کوئی حرج نہیں اس پر کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، بِأَن يَسْعَىٰ بَيْنَهُمَا، یعنی وہ صحیح کرے ان دونوں کے درمیان، 7 مرتبہ۔ نزلت لما کرہ المسلمون ذلك لأن أهل الجاہلیت كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما، اور یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب مسلمانوں نے ناپسند کیا تھا اس کو، اس لیے کہ جاہلیت والے صحیح کر طواف کرتے تھے ان دونوں کا، ان دونوں پہاڑوں پر 2 بت تھے جن کو یہ ہاتھ لگاتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس ان السعی غیر فرض، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سعی فرض نہیں ہے، لما افادہ رفع الاثم من التاخیر، اس لیے کہ رفع اسم سے تخیر مستفاد ہو رہی ہے، رفع اسم سے تخیر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، رفع اسم سے تخیر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی گناہ کے اٹھا لینے سے، گناہ نہ ہونے سے تخیر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ صحیح کرے یا نہ کرے۔ وقال الشافعی وغیرہ رکن، امام شافعی اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح رکن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہ بقول ان اللہ کتب علیکم السعی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجوب کو بیان کیا ہے یہ کہہ کر کے کہ اللہ نے تم پر سعی کو فرض کیا ہے۔ رواہ البیہقی وغیرہ، اسے امام بہقی اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے روایت کیا ہے۔ وقال ابدؤوا بما ابدأ اللہ بدا اللہ بہ، اور آپ نے فرمایا تم آغاز کرو اس سے جس سے اللہ نے آغاز کیا ہے، یعنی الصفا، یعنی صفا سے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ومن تطوع فی قراءۃ بالتحتانیۃ وتشدید الطاء مجزوما فی ادغام الطاء فیہا خیرا ای بخیر ای فعل ما لم یجب علیہ من طواف وغیرہ، اور جو کوئی اختیاری نیکی کرے گا اور ایک قرأت میں تحتانیہ کے ساتھ ہے، یعنی تا کے بجائے یا ہے، اور طا کے تشدید کے ساتھ ہے جزم کی حالت میں، جزم کی حالت میں، یتبع، اور اس میں تا کا ادغام بھی ہے جزم کی حالت میں، یعنی تتبع خیرن ای بخیرن، یعنی جو کوئی اختیاری نیکی کرے گا، ای فعلن، یعنی ایسا فعل کرے گا، فعلن پڑھنا، کیا پڑھنا؟ ای فعلن، ایسا کام کرے گا جو اس پر واجب نہ ہو، یعنی طواف وغیرہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کا قدردان ہے، لعملہ بالاثابۃ علیہ، اس پر ثواب دے کر کے، علیم بہ، اس کو جاننے والا ہے۔ ونزل فی الیہود، اور یہ آیت نازل ہوئی یہود کے سلسلے میں، ان الذین یکتمون الناس ما انزلنا من البینات والہدی کآیت الرجم بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آیت نازل ہوئی یہود کے سلسلے میں کہ بلا شبہ جو لوگ چھپاتے ہیں لوگوں سے اس ابینات کو اور اس ہدایت کو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی آیت جیسے کہ آیت رجم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، بعد اس کے کہ اس کو ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، یعنی تورات کے اندر، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے، الملائکۃ، فرشتے لعنت کرتے ہیں، والمؤمنون، اور مومنین لعنت کرتے ہیں، اور کل شیء بالدعاء علیہم باللعنہ، یہ ہر چیز ان پر لعنت کی بد دعا کر کے لعنت کرتی ہے، الا الذین تابوا رجعوا عن ذلک واصلحوا عملهم وبینوا ما كتموا، مگر جو لوگ توبہ کیے، یعنی اس عمل سے رجوع کر لیے اور انہوں نے اپنے عمل کی اصلاح کر لیا، وبینوا ما كتموا، اور بیان کیا اس چیز کو جس کو انہوں نے چھپایا تھا، فاولئک اتوب علیہم، یہی لوگ ہیں میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم بالمؤمنین، اور مومنین پر مہربان ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار حال اولئك عليهم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، وهم کفار، یہ جملہ حالیہ ہے نا،
یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ای ہم مستحق ذالک فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ لوگ اس کے مستحق ہیں لعنت کے دنیا اور آخرت میں۔ والناس قیل عام، اور الناس جو آیا ہے، والملائکۃ والناس میں جو الناس ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عام لوگ مراد ہیں، وقیل المؤمنون، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خاص لوگ یعنی مومنین مراد ہے۔ خالدین فیہا ای اللانا، کہ وہ لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب النار المدلول بہا علیہا، یعنی کیا ہے کہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے جو کہ لعنت کا مدلول ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب طرفۃ عین، کہ ان سے عذاب کو تخفیف نہ کیا جائے گا پلک جھپکنے کے برابر۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ملے گی توبہ کی، یمہلون بالتوبۃ، کہ ان کو مہلت نہ دی جائے گی توبہ کی، اور معذرت یا معذرت کی۔ ونزل لما قالوا صف لنا ربک، اور یہ آیت نازلی جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ بیان کیجیے ہمارے سامنے اپنے پروردگار کی صفات کو، تو اللہ تعالیٰ نے اتارا وَإِلَٰهُكُمْ أَيَّ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود یعنی تمہاری عبادت کا مستحق ایک ہی معبود ہے، تمہاری عبادت کا مستحق ایک ہی معبود ہے۔ لا نظیر لہ فی ذاتہ ولا صفاتہ، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اس کے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے سوائے اسی کے، ارے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ هو الرحمن، وہی رحمان ہے، هو الرحیم، اور وہی رحیم ہے۔